اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کے نام یہ ہیں: یہودا، روبین، شمعون، لاوی، زبولون، یجر، دان، فتائی، جاد، اسر، یوسف اور بنیامین۔ ان میں حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا: پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ بڑا ہو کر کسی عظیم مقام پر فائز ہوگا اور اس کے بھائی اور والدین اس کے سامنے جھک جائیں گے، لہٰذا انہوں نے آپ کو یہ خواب چھپانے کی نصیحت کی تاکہ آپ کے بھائی آپ سے حسد نہ کرنے لگے اور کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا: یوسف کو قتل کر دو۔ ان میں سے ایک نے کہا: یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں پھینک آؤ تاکہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے۔ جب انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا تو والد کے پاس آ کر کچھ باتیں کیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا: اے ہمارے ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کھیلے۔ اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا: تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا: ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بڑے نقصان میں ہوں گے۔ ان کے مسلسل اصرار پر بالآخر والد نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج ہی دیا۔ جب وہ والد کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گالیاں دینی شروع کر دی اور ذلیل کرنے لگے اور یہی طے کر لیا کہ اسے کنویں کی تہہ میں موجود پتھر پر رکھ دیں گے۔ جب انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ اس مصیبت سے آپ کو ضرور نجات دی جائے گی۔ جب وہ آپ کو کنویں میں پھینک کر واپس لوٹے تو رات کو عشاء کے وقت آپ کا کرتا خون آلود کر کے والد کے پاس روتے ہوئے لے آئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے یا پھر؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا: یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے: ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔
پھر اسے بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ جب اس آدمی نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو یا بشرا ھذا غلام یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو علم ہوا کہ قافلے والے آپ کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تو ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے پاس جا پہنچے اور کہا، یہ ہمارا غلام ہے۔ جب قافلے والوں نے آپ کو چند درہموں کے عوض ان سے خرید لیا، اس قافلے نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی قیمت دے کر خرید لیا۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ بے حد حسین و جمیل تھے۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور آپ کو برائی کے لیے بہکانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا، میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر دروازے کے پاس پہنچ گیا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو زلیخا کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دوسری دردناک سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ عورت کے ہی قبیلے کے ایک شخص نے گواہی دی کہ یوسف بے گناہ ہے۔ اس نے کہا، اگر اس کا کرتا آگے سے پٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ جب اس کے شوہر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو صاف طور پر کہہ دیا، یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔
تم نے خود ہی اسے بہکایا اور پھر خود ہی اس پر الزام لگا دیا۔